اب یہ معتکف ہونا ہے کیا اور کیوں جو ہے، جبکہ پورے مہینے میں ہی انسان جو ہے وہ ایک روزہ دار جو ہے وہ سحر سے لے کر افطار تک اور پھر افطار کے بعد جو ہے وہ تراویح تک جی، اور وہ سارا دن ہی عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ خاص مدت تک کے لیے معتکف ہو جانا، دنیا کو چھوڑ کر جو ہے وہ ایک سیل میں یا ایک کنفائنڈ جگہ کے اوپر یا مسجد کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو معتکف کر لینا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، بچہ ہوتا ہے نا جیسے، تو بچہ شروع میں صرف اپنی ماں کے چہرے کو پہچانتا ہے جی، وہ ماں کی آواز کو جو ہے وہ پہچانتا ہے، وہ باپ کے ساتھ بھی اتنا زیادہ جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہوتا جی۔ پھر ہم جیسے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ آشنا ہونے لگ گیا، پھر جو ہے وہ کھلونوں میں اس کا تھوڑا سا وقت گزرنے لگ گیا، پھر وہ مٹی کے گھر جو ہے وہ بنانے میں مشغول ہو گیا، تو وہ پھر اس ماں سے جی جو اس وقت اس کی رب بھی ہے، اس کی کفالت جو کر رہی ہے جی، اور اسی کے رحم سے جو ہے وہ نکلا ہے، تو اس سے پھر وہ تھوڑا سا ڈیٹیچ ہو گیا جی، اس کی مصروفیات جو ہے وہ اس نے چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیا، سوالات کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے، اپنی سمجھ جو ہے وہ بنانے لگ گیا، اور پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں اسی طرح ہمارا ذہن جو ہے وہ مختلف چیزوں کے اندر جو ہے وہ الجھتا چلا جاتا ہے، زندگی کی مختلف فکریں جو ہے، فکر معاش میں چلے گئے، فکر تعلیم میں چلے گئے، اور آج کل تو جو ہے وہ کیریئر اورینٹڈ جو ہے وہ ہو گئے، تو حضرت مولانا روم نے فرمایا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ خدا کو بچے کی طرح یاد کرو، اور تمہارے اندر وہ طلب ہونی چاہیے، وہ تڑپ ہونی چاہیے کہ جیسے بچہ جب دودھ کے لیے روتا ہے تو ماں کی جو وہ مامتا ہے وہ اس قدر جوش مارتی ہے، اگر ماں دور بھی ہو جی، تو اس کو جو فیڈ کرنے کے لیے دودھ ہے وہ اس کی چھاتی میں جو ہے وہ خود دوڑا چلا آتا ہے، اور آپ جو مائیں ہیں وہ بخوبی اس کو جو ہے وہ سمجھ لیں گی کہ بچہ شاید اگر وہ دوسرے کمرے میں بھی وہ ویسے رو رہا ہو تو علیحدہ بات ہے جی، لیکن جب وہ بھوک سے روئے گا تو وہ جو ہے وہ دودھ خود سے ہی جو ہے وہ چھاتی میں آ جاتا ہے، ماں کو جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، تو وہ جو سٹیج ہے نا طلب کی، اور طلب کے اوپر رحمت کا آنا جی، اور خود سے چلے آنا جی، وہ شعوری اس حالت میں ہے جب بچے کا مکمل شعور ماں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جی، یہ شعور کی وہ ایک پیور فارم ہے جس میں وہ اپنے خالق کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسے رابطے میں ہے کہ اس کی تمام ضروریات جو کفالت کی ہیں وہ خود سے جو ہے وہ پوری ہو رہی ہیں، تو اعتکاف اور معتکف ہونا بھی وہ اسی طرح سے ہے کہ ہم لوگ بڑے ہو گئے، مختلف اس میں جو ہے وہ چلے گئے، جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں رہا، عجیب سی بات نہیں ہے کہ بچے کے لیے ماں کے پاس وقت نہ ہو جی، بچے کے لیے جو ہے بچے کے پاس ماں کے لیے وقت نہ ہو، تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ جس نے بنایا اسی کے لیے وقت نہیں ہے، تو یہ ہمارے ذہن میں جو ہے وہ ہوتا ہے، بنیادی طور پر وہ وقت ہی وقت ہوتا ہے، لیکن ہماری اسی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ معتکف ہونے کا جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ بے شک ہم رمضان کریم میں جو ہے وہ اپنے مختلف کاموں میں بھی مصروف رہتے ہیں، عبادات میں بھی مصروف رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ، کیونکہ یہ اوبلیگیشن نہیں ہے، یہ فرض جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، تو نفل ہی کی اس کی حیثیت ہے، تو وہ لوگ جن کے پاس وقت میسر ہو جی، تو جتنا بھی وقت میسر آ سکے آپ کے پاس، آپ خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہی معتکف ہوتے ہیں نا جی، تو چاہے وہ آپ کو ایک رات کا وقت
میسر آ جائے تو آپ اعتکاف کی نیت سے اس ایک رات کے لیے ہی بیٹھ جائیں جی، آپ اعتکاف کی نیت سے 3 راتوں کے لیے بیٹھ جائیں، تو جتنا بھی آپ کو وقت میسر آئے اس کے اندر جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہے اعتکاف کے حوالے سے کہ اعتکاف کی جو ایک ہماری روایات جو ہے اسلامی روایت چلی آ رہی ہے، تو وہ جو ہے کیا ہے۔